بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، ایک آنکھ والی ماں کی درد بھری کہانی۔ میری ماں، ان کی بس ایک آنکھ تھی۔ میں ان سے بہت نفرت کرتا تھا۔ ہم اکیلے تھے، ابو جان بھی فوت ہو چکے تھے۔ میری ماں ہم دونوں کے گزارے کے لیے بہت محنت کرتی تھی۔ وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانا بناتی تھی۔ ایک بار جب میں سکول تھا تو میری ماں مجھ سے ملنے آئی۔ میری ماں کا سکول آنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے سکول آنے کی وجہ سے میرے دوست مجھے چڑھاتے تھے۔ ان کے سکول آنے کی وجہ سے ایک دوست نے تو مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری ماں کی تو صرف ایک آنکھ ہے، تمہاری ماں تو صرف ایک آنکھ والی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت بیکار لگا اور مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں ہر وقت یہی چاہتا تھا کہ میری ماں کہیں غائب ہو جائے، میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ ایک بار تو میں نے اپنی ماں سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے مجھے خوشی ملنے کی بجائے صرف دکھ ہی ملتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مر ہی جاؤ۔ یہ سننے کے بعد میری ماں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس وقت میں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں غصے میں تھا اور میں صرف یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ میں ہر وقت یہی سوچتا اور چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلی جائیں۔ اس کے لیے میں نے بہت محنت کی، اچھی پڑھائی کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ اب میں اس قابل ہو چکا تھا کہ میں خود کو سنبھال سکوں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکوں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میں ان سے یہ سب کہہ کر چل پڑا۔ کچھ عرصہ بعد میری شادی ہو گئی۔ میں نے ماں کو شادی کے بارے میں نہ بتایا اور نہ ہی شادی پر بلانے کی زحمت کی۔ اب میرے بچے بھی ہو چکے تھے اور میں نے اپنا مکان بھی لے لیا تھا۔ اب میری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میری ماں مجھ سے ملنے آئی۔ پہلی بار جب بچوں نے انہیں دیکھا تو وہ ڈر گئے اور پھر انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں نے انہیں اندر بھی نہیں بلایا اور باہر سے ہی انہیں واپس بھگا دیا۔ جاتے جاتے میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ معاف کرنا، غلط پتے پر آ چکی ہوں۔ یہ سب کہنے کے بعد میری ماں چلی گئی۔ ایک دن مجھے سکول کی طرف سے ایک چٹھی ملی جس پر لکھا تھا کہ سکول کا ری یونین ہونے والا ہے۔ مجھے وہ چٹھی پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اپنے پرانے دوستوں سے ملوں گا۔ دوستوں سے ملنے کی خوشی میں میں اپنے پرانے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اپنے پرانے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر بس چل پڑا۔ وہاں جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں مر چکی ہے۔ مجھے ان کے مرنے پر ذرا بھی افسوس نہیں ہوا اور میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا۔ میری ماں نے میرے لیے ایک لیٹر لکھا تھا جو کہ ایک پڑوسی نے مجھے دیا تھا، جو میری ماں مجھے دینا چاہتی تھی لیکن دے نہیں پائی۔ جب میں نے اس چٹھی کو کھولا تو اس پر لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے، میں ہمیشہ تمہارے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہوں، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ میرے پیارے بیٹے، مجھے ایک بار ملنے آؤ نا۔ میرے بیٹے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے تمہارے گھر آ کر تمہارے بچوں کو ڈرا دیا اور تمہیں بہت پریشان کیا۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم یہاں آنے والے ہو، مگر میری حالت ایسی ہے کہ میں بستر سے نہیں اٹھ سکتی۔ بیٹے، میں اکثر بیمار رہتی ہوں اور میں تم سے یہ معافی مانگتی ہوں کہ بچپن سے لے کر آج تک تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنتی رہی۔ لیکن میرے پیارے بیٹے، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب تم چھوٹے تھے تمہارے ابو جان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس حادثے کی وجہ سے تمہارے ابو مر چکے تھے اور تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، اور اس ایک آنکھ کی وجہ سے تم اپنے دوستوں میں شرمندہ ہوتے تھے۔ میں ایک ماں ہوں بیٹا، میں اپنے بیٹے کو شرمندہ اور ایک آنکھ کے ساتھ بڑا ہوتے بھلا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس لیے جب تم چھوٹے تھے تو میں نے اپنی ایک آنکھ نکال کر تمہیں دے دی تھی تاکہ میرا بیٹا دونوں آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ سکے اور اس دنیا کے آگے شرمندہ نہ ہو۔ اور میں آج بہت خوش ہوں کہ میرا بیٹا میری آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے پیارے بیٹے، مجھ سے ملنے ضرور آنا، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ تمہارے بنا یہ گھر خالی خالی سا لگتا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تمہاری ماں۔
آصف وائس ٹی وی کے معزز دوستو، یہ کہانی تو ختم ہو چکی، لیکن اس کہانی نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ماں جیسی بھی ہو ماں ماں ہوتی ہے، کیونکہ دوستو ماں ہمارے لیے وہ کام کرتی ہے جس کا ہمیں گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے دوستو، اپنی ماں کو سمجھو اور اس دنیا اور آخرت کو حاصل کرو۔ جزاک اللہ۔